تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بات پر شروع ہونے والی بحث ایک بڑے جھگڑے میں کیسے بدل جاتی ہے؟ اس تجزیے میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ ایک عام سے نظر آنے والے ازدواجی مسئلے کے پیچھے کیا حیران کن وجوہات چھپی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، میرا سکون تب خراب ہوتا ہے جب میری سوچ اس کی سوچ سے ٹکراتی ہے۔ یہ بات ایک تھیراپی سیشن کے دوران سامنے آئی، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ احساس ہے جو ان گنت جھگڑوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اکثر لڑائی کی شروعات کسی ایسی ہی بہت ہی معمولی سی بات سے ہوتی ہے۔ چلیں ایک جوڑے کی کہانی دیکھتے ہیں جن کا ایک جھگڑا بار بار ہوتا ہے اور اس کی شروعات ہمیشہ ایک بہت ہی سادہ سی بات سے ہوتی ہے کہ چلو آج رات باہر کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک پارٹنر کے لیے تو یہ بڑا اچھا ایک تفریحی خیال ہے، لیکن دوسرے کے لیے یہ خیال آتے ہی ایک دم پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور جو وجہیں بتائی جاتی ہیں نا، وہ اصل کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھگڑا پیسوں کا ہے، یعنی مالی ترجیحات پر ایک عام سا اختلاف۔ اچھا، اب یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ سوچ کے زاویے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف بیوی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی مہینے کے آخر کے لیے پیسے بچانے چاہیے، زیادہ خرچ ہوگا تو ٹینشن ہوگی، قرض چڑھے گا، گھر کا کھانا ہی بہتر ہے۔ دوسری طرف شوہر ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں نے کمائے ہیں، تو میں ابھی لطف اندوز کیوں نہ ہوں؟ ہم محنت کرتے ہیں اس لیے ہیں کہ زندگی کو انجوائے کریں، نئی جگہیں دیکھیں۔ تو ایک سوچ مستقبل کی حفاظت پر ہے اور دوسری حال میں جینے پر۔ اور بات صرف سوچ کے فرق کی نہیں ہے۔ ماضی میں کریڈٹ کارڈ کے قرض اور مالی مشکلات کے تجربات اس بحث کو اور بھی سنگین بنا دیتے ہیں۔ اب یہ صرف پیسوں کا جھگڑا نہیں رہتا، بلکہ ذمہ داری اور لاپرواہی کی ایک بڑی جنگ بن جاتا ہے۔ لیکن جب تھراپسٹ اس معاملے کی گہرائی میں جاتی ہے تو کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے اور رخ خود شناسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ لڑائی واقعی صرف پیسوں کو لے کر ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یہیں سے گفتگو کا مرکز بدل جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے دونوں اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ خوشی تو دونوں کو ہی خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ شوہر کو باہر کھانے پر، نئے تجربات پر پیسے لگانے میں خوشی ملتی ہے، اور بیوی کو اپنے لیے اور بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے میں۔ تو دیکھیں، دونوں ہی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بس ان کی ترجیحات الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک صحیح اور دوسرا غلط نہیں ہے۔ تو اصل نقطہ یہ نہیں کہ کون بچا رہا ہے اور کون خرچ کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس کے خرچ کو جائز سمجھا جا رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بیوی شوہر کے کھانے پر خرچ کو دیکھتی ہے، کوئی باہر والا اس کے کپڑوں پر خرچ کو بھی ویسا ہی دیکھ سکتا ہے، تو وہاں سے ہمدردی پیدا ہوتی۔ چلیں اب مسئلے کی اصل جڑ کی طرف آتے ہیں، وہ انکہی وجہ جو اس سارے جھگڑے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی پیسوں کی نہیں ہے تو پھر باہر جانے کی ایک سادہ سی درخواست پر اتنا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ غیر محسوس کام اور وہ ذہنی بوجھ جو ایک اچانک بننے والے پلان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ ہے کیا؟ وہ ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں مینٹل لوڈ، ایک غیر محسوس بوجھ۔ باہر جانے کی ایک سادہ سی بات پر دماغ میں کیا طوفان چل رہا ہوتا ہے ذرا وہ دیکھیں۔ ایک دم سے تیار ہونے کی جلدی اور ٹینشن، سب کے کپڑے نکالنا، استری کرنا، بچوں کو تیار کرنا، واش روم لے جانا، جیکٹس پہنانا، پھر شام کا جو ایک روٹین بنا ہوتا ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سونے کے وقت کی فکر الگ، اور اس سب کا اثر اگلے دن پر بھی پڑتا ہے۔ اسکول کی تیاری، ہوم ورک، یہ ہے وہ اصل بوجھ جو نظر نہیں آتا، جس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ یہ جملہ دیکھیں، جب وہ یہ تجویز کرتا ہے تو میری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے اور میں اسے سنبھال نہیں پاتی۔ یہ طاقتور بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ جھگڑا ڈنر پر نہیں بلکہ اس افراتفری پر ہے جو اس کی منظم دنیا میں اچانک آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک جوڑا اس چھپے ہوئے مسئلے سے نکل کر ایک تعمیری بات چیت کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ حل کی شروعات ہوتی ہے اپنے اندر ایک استحکام پیدا کرنے سے، اور یہ استحکام آتا ہے اپنے اندر ایک اینکر بنانے سے۔ اینکر کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک ایسی مضبوطی ہے، ایک ایسا معیار ہے جس پر آپ کے فیصلے ٹکتے ہیں، اور یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے 100%۔ اسے کسی کی تعریف یا منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کے اندر یہ مضبوطی ہوتی ہے نا، تو آپ دوسروں کی باتوں سے یا ان کے رد عمل سے پریشان نہیں ہوتے۔
تو بات چیت کو بہتر بنانے کے لیے یہ 3 قدم آزمائے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنے پارٹنر سے پوچھیں کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتی ہوں تو آپ کیا نوٹس کرتے ہیں۔ دوسرا قدم، ان کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ اپنا دفاع نہ کریں، صرف سنیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا قدم، اپنی حقیقت بتائیں، صاف صاف بتائیں کہ وہ پوشیدہ ذہنی بوجھ کیا ہے، کون سے کام ہیں جو سٹریس دیتے ہیں۔ تو مقصد نہیں کہنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سے یہ مدد چاہیے۔ اس طرح بات انکار سے نکل کر تعاون کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ ذہنی اور جسمانی بوجھ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کیس سٹڈی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جھگڑوں کے پیچھے اصل میں کون سی انکہی ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ اکثر جس بات پر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اصل مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کہانی کو سن کر آپ کو لگا کہ یہ آپ کی زندگی سے ملتی جلتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کامنٹس میں اپنے احساسات شیئر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو، اور اگر ذاتی رہنمائی یا ورکشاپس کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو صوبیہ کی تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ تجزیہ صوبیہ کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی الجھن ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔